وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ایسی تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، وہ بستیاں ہلاک ہوئیں. قرآن نے جگہ جگہ کہا صرف ظالم بستیاں ہی ہلاک ہوئی ہیں. وہ بستیاں ہلاک ہوئیں جو ظالم تھیں. ظالم کا مطلب یہی نہیں کہ دوسروں کو یہ لوٹ کھسوٹ کرنے والی، مارنے والی. ان اصولوں کو، قانون کو، چیزوں کو اپنے مقام سے ہٹانے والی. جس چیز کی جو جگہ ہے وہ وہاں ہونا چاہیے. اگر یہاں غریب ہیں تو ان کا مال دولت مندوں کے پاس آ گیا تو وہاں سے نکل کر یہ مال وہاں ہونا چاہیے. تو وہ ظالم ہیں جنہوں نے روکا ہوا ہے. وہ چاہے وہ جا کر کسی کا گلا نہیں دبا رہے. وہی ظالمۃ، وہ بستیاں ظالم تھی. انہوں نے جو قانون، جو موقع محل تھے، جو ارشادات تھے، جو احکامات تھے، ان کی جگہ بدل دی تھی. ان کو اس کی جگہوں سے ہٹا دیا تھا. فَهِيَ خَافِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو دیکھو سر نیچے، پاؤں اوپر، بنیادیں اوپر، نیچے کا حصہ اوپر اور چھتیں نیچے ایسے پڑی ہوئی ہیں، الٹی پڑی ہیں. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کنویں ویران جو، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے بڑے بڑے محل تھے، اب کھنڈرات ہیں اس کی جگہ. اولم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها واذان یسمعون بها فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بڑی اہم بات ہے. افلم یسیروا فی الارض، زمین میں سیر نہیں کی. یہ لوگ زمین میں نہیں گھومے. 1400 سال پہلے قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین میں گھومنا بہت ضروری تھا. زمین میں گھومنے سے ہوتا کیا؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، زمین میں اگر گھومے ہوتے، سیر کی ہوتی، تو پھر قلوب جو ہے وہ ان کے اندر عقل آ جاتی. اگر زمین میں گھومے ہوتے. یہ زمین میں گھومنا کیا ہے اور یہ عقل کیسے آ جاتی؟ کس چیز کو کہہ رہا ہے قرآن؟ جگہ جگہ کھنڈرات ہیں، کھدائیاں چل رہی ہیں. آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان کے ایکسکیویشنز ہو رہے ہیں. ان ایکسکیویشنز کے اندر کبھی کبھی کچھ برتن نکلے. یہ چھوٹا سا ایک برتن نکلا، یہ نکلا تھا، ایکسائٹمنٹ ہو گیا پوری دنیا کے اندر، نیوز ہنگامہ کہ وہاں پہ نکلے. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اگر کچھ برتن نکلے تو یہ کہہ پیسے کہ یہ کچھ پیتل کی ہے، کچھ تانبے کی کوئی چیز نکلی، کچھ اور، کچھ مٹی کی بنی ہوئی کچھ مورتیاں نکلی طرح طرح کی. یہ کیسا کھانا پکانے کے کوئی وہ نکلے کہ جو پتھر کے بنے ہوئے تھے. اب پوری دنیا میں ہنگامہ یہ نکلا. تو یہ ہنگامہ پوری دنیا میں یہ کتنے پیسوں کی چیزیں ہیں جس پہ ہنگامہ. پھر اس کے لیے اس کو پریزرو کیا جا رہا ہے، اس کو یونیسکو پریزرو کر رہی ہے، یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس کے اوپر کروڑوں ڈالر خرچ کر رہی ہے کہ بھئی یہ تو بڑی ایک اہم بات ہو گئی، اب اس کو پریزرو کرنا ہے. کیوں کریں گے؟ وہاں سے جو ایک چھوٹا سا پتھر بھی نکلا ہے وہ ایک تاریخ بتا رہا ہے. یہ انسان کو بات کو معلوم ہوا، یہ پہلے نہیں معلوم تھا انسان کو. پھر انسان کو معلوم ہوا کہ وہاں سے چھوٹی سے چھوٹی چیز نکلی تو کاربن ڈیٹنگ سے یہ پتہ لگائیں گے پہلے کہ یہ بستی یہاں پر کتنے برس پہلے تھی. یہ 5000 برس پہلے تھی، یا 5000 سال عیسیٰ پورو قبل مسیح تھی، یا اور اس سے بہت پرانی تھی، 10,000 سال پہلے کی تھی. یہ ہڈی جو نکلی ہے یہاں پر، یہ یہاں پر کیسے جانور رہتے تھے، کس شکل کے تھے ڈائناسورس، یہ کتنے لاکھ سال پہلے تھے. پھر زمین کے اس وقت حالات کیا تھے. اب اس کے بعد پھر یہ چیزیں چلتی ہیں. یہ ان سے چلتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹھیکروں سے چلتی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹین کے پتھروں سے چلتی ہے. یہ لوگ کس طرح کی پوجائیں کرتے تھے، کیسے کیا ان کا کلچر تھا. اب اس سے پھر پوری ایک ہسٹری مرتب ہوتی ہے. جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں بہت کچھ جانتے ہو، بہت کچھ چیزیں، وہ چیزیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی نہیں سمجھ سکتا. وہ ایکسپرٹس پھر ان کو برسوں لگ جاتے ہیں، لیکن پھر ان کو ڈیکوڈ کر لیتے ہیں اس لینگویج کو جو آج کوئی سکھانے والا نہیں ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے، اس میں تو یہ لکھا تھا. ایسی پوجائیں کرتے تھے، ایسی باتیں مانتے تھے، تباہ ہو گئے. تو جب یہ معلوم ہوا کہ کیا کلچر تھا، کرتے کیا تھے، تو پھر تباہی کی وجوہات بھی معلوم ہوتی کہ تباہ کیوں ہوئے، یا ہوا کیا تھا، کیا واقعہ پیش آیا تھا اور کس لیے ہوا تھا، کیا کلچر تھا ان کا. یہ ساری چیزیں آتی ہیں، یہ چیزیں آتی ہیں ان چیزوں سے جن کی کوئی ویلیو نہیں ان کی خدائی کے اندر.
تو یہ تو بہت بڑی سائنس ہے. قرآن اس سائنس کی بات کر رہا ہے. دنیا کی کسی مذہبی کتاب میں یہ نہیں لکھا گیا تم گھوم پھر کر دیکھتے کیوں نہیں, تم جگہ جگہ داستانیں پڑھتے کیوں نہیں. یہ تو پوری سینکڑوں یا ہزاروں اور پھر بعض جگہ لاکھوں سال پرانی تاریخ پڑھنا ہوتا ہے یہ گھومنا پھرنا. لیکن اس تاریخ کو تم کیوں نہیں پڑھتے گھوم پھر کے؟ یہ گھوم پھر کے پڑھی جاتی ہے, دیکھ کر پڑھی جاتی ہے. اور آج کا گھومنا تو بڑا آسان ہو گیا, آج کی سیر بڑی آسان ہو گئی. پہلے یہ ممکن نہیں تھا, آج تو لائیو ہر جگہ کو یہیں پر بیٹھ کر آپ اپنے کمرے میں دیکھ لیتے ہیں, ان سارے آثار کو دیکھ لیتے ہیں, جو کچھ نکلا اسے دیکھ لیتے ہیں, پہلے کیسا تھا اسے دیکھ لیتے ہیں. تو پھر اسے کیوں نہیں کرتے؟ یہ وقت جتنے اپنے واٹس ایپ میں اور اس میں اور دوسرے لگاتے ہیں, یہ کس کس طرح کی چیزیں نکالتے ہیں, اسے کیوں نہیں دیکھتے؟ قرآن کہتا ہے وہ گھومنے پھرنے پہ, اور پھر اس گھومنے پھرنے کے سے جو ریزلٹس نکلے, جو نتائج ایکسپرٹس نے نکالے ہیں, اسے کیوں نہیں دیکھتے؟ اس سے ہوگا کیا؟ کہا اس سے عقل آ جائے گی, دل بیدار ہو جائیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا قوموں کے. تو کسی دنیا کی مذہبی کتاب کے اندر یہ اتنا بار بار یہ تاکید نہیں ہے کہ تم گھوم پھر کر دیکھتے کیوں نہیں, نکلتے کیوں نہیں, سیر کیوں نہیں کرتے, اور پھر اس کا رزلٹ بتایا کہ اس سے یہ ہوگا. یہ وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے سی سائٹ کے اوپر یا بیچ کے اوپر گھومنے کی بات نہیں ہو رہی. لهم قلوب یعقلون بها, ان کے قلوب ایسے ہو جاتے کہ پھر وہ عقل والے ہو جاتے. او آذان یسمعون بها, یہ چیزیں بولتی ہیں, یہ خاموش پتھر بولتے ہیں, یہ خاموش مورتیاں بولتی ہیں, وہ خاموش تحریریں بولتی ہیں, پھر وہ سنائی دیتا, ان کے کانوں کو سنائی دیتا. فَإِنَّا, کیا بات کہی, فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, اصل بات یہ ہے کہ یہ جو چہرے پر آنکھیں لگی ہوئی ہیں نا, ان کے اندھے ہونے کی بات نہیں ہو رہی, اندھے تو دل ہوتے ہیں. وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, سینوں میں جو دل ہے یہ اندھے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد یہ اندھے ہو جاتے ہیں تو پھر قومیں اپنی تباہی کی تقدیر خود لکھ دیتی ہیں, اپنے عروج کی داستانیں لکھتی ہیں, اپنے اتھان کی اور اپنے پتن کی بھی. یہ اندھے ہو جاتے ہیں. یہ نگاہیں تو بہت تیز ہوتی ہیں جو منہ پر سامنے لگی ہوئی, دوسروں کو لوٹنے کے لیے اور لوگوں کو کا اندازہ لگانے کے لیے کہ کہاں سے کتنے لوگوں کو کیسے ایکسپلائٹ کرنا, یہ تو بہت تیز ہوتی ہیں. لیکن وہ جو اندر جو قلوب کی آنکھیں, جو دل کی آنکھیں ہیں, وہ اندھی ہو جاتی ہیں. وہ اندھی ہو جاتی ہیں تو یہ نہیں محسوس ہوتا کہ یہ کچھ مہلت ملی ہوئی ہے, اس کا انجام تباہی ہے. وہ جب اندھی ہو جاتی ہے تو یہ نہیں محسوس ہوتا. پھر اسے دیکھیے کہ قرآن نے آرکیولوجی کو کتنی اہمیت دی ہے. جگہ جگہ جو یہ کہا کہ ان پرانی چیزوں کو تم جا کر دیکھتے کیوں نہیں, وہ سب بولتی ہیں. جو تمہیں سنائی دینا چاہیے, وہ تمہیں ہزاروں سال پرانی داستان بتا رہی ہیں, تمہارے کانوں کو سننا, تمہاری عقلوں کے اندر آنا چاہیے, اور پھر وہ انجام عبرت کے سامنے آنا چاہیے. تو عبرت کی داستانوں کے کھنڈرات, اس کو قرآن نے بہت جگہ جگہ ان کا ذکر کیا, اسے بڑی اہمیت دی. یہ اس لیے نہیں ہے کہ اگر میری اسلامی اسٹیٹ قائم ہو گئی تو یہاں پر جو یہ کھنڈرات ہیں پرانے, اب اس کی پوجا کوئی نہیں کرے گا. اگر یہ کھنڈرات پرانے ہیں یہاں پر تو اسے میں تباہ کر دوں. اب اس کی کوئی پوجا نہیں کر رہا, اسے تباہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ داستانیں اپنی بتا رہی ہیں, یہ تاریخ اپنی بتا رہی ہیں, یہ عبرت کی داستانیں ہیں جسے باقی رہنا چاہیے, اسے تباہ نہیں کیا جائے گا. آج کوئی پوجا نہیں کر رہا, اور کسی کو آپ زبردستی پوجا سے روک نہیں سکتے. اگر نظام آپ کا صحیح نہیں آ رہا اور پھر یہاں پر مشرک آ گئے تو آپ اسے تباہ کر دیں گے, دوسرا اس سے بڑا بنا لیں گے. وہ ان کو بنانے سے کون روکتا ہے؟ یہ سوچ کے انداز کا, یہ قرآن کے فہم کا فرق ہے. جہاں کہا کہ یہ ہوگا تو ہم سب, قرآن تو کہتا ہے یہ دوسروں کے جہاں پر لوگ موجود ہیں پوجا کرنے والے. گزر چکا نا پیچھے اسی سورہ حج کے اندر آیت نمبر 40 کے اندر, کہ چاہے وہ مٹھ ہوں اور چاہے وہ گرجے ہوں اور چاہے وہ یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں, تم جب پاور میں آؤ گے تو تباہ نہیں کرو گے. اور اللہ تو پاور کو ریپلیس اس لیے کرتا رہتا ہے کہ یہ سب تباہ نہ ہو جائے. تو اسلامی اور کبھی اسلامی اسٹیٹ کے اندر کبھی ان کو, جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں وہاں پر داخل ہوئے تو وہاں جب اسے فتح کیا, نماز کا وقت تھا, ایک گرجا کے اندر تھے, پادری تھے, انہوں نے کہا نماز یہیں پڑھ لیجیے. تو حضرت عمر نے کہا عمر نماز یہیں پڑھ لیتا. اور کیتھولک پادری تھے, مورتیاں ہوتی ہیں, کیتھولک مورتیاں بناتے ہیں, پروٹسٹنٹ نہیں بناتے. حضرت عیسیٰ کی مورتیاں, حضرت مریم کی مورتیاں ہوں گی وہاں.
فرمایا عمر پڑھ لیتا نماز یہاں، لیکن تو مورتیوں کی موجودگی میں نماز منع نہیں ہے، مطلب نماز مت کرائیے تھے، پاکیزہ جگہ نہیں رہی، پاکیزہ ماحول نہیں بچا، نماز کا کوئی تھوڑی بگاڑ سکتی ہو. تو جہاں پر کوئی ایسی بات ہو، اس طرح ایسا مقام جس جگہ پر آئے کہ تو نماز نہیں چھوڑی جائے گی، جہاں پر وہاں پڑھنا ضروری تو پڑھ لی جائے گی. وہ مورتیاں اگر آپ کی نماز خراب کر سکتی پھر تو واقعی ان میں کچھ طاقت اور شکتیاں ہیں، وہ پتھر کی کہاں بچی. یہ تو پاکیزہ غیر پاکیزہ ماحول ہے، جس کی وجہ سے یہ کراہیت کی بات ہے کہ آپ ایسی جگہ پہ پڑھیے جہاں پر یہ مورتیاں تصویریں نہیں ہوں، اور جہاں اور خالی مورتیوں تصویروں کی بات تھوڑی ہے، جہاں اور آسائش اور سجاوٹیں ایسی نہیں ہو کہ ادھر سے توجہ ہٹنے کے بعد ان چیزوں کی طرف جائے. تو حضرت عمر نے کہا کہ عمر یہی نماز پڑھ لیتا، لیکن اس ڈر سے باہر جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے کہ کہیں بات کو آنے والی نسلیں یہ نہیں کہیں کہ امیر المومنین نے یہاں نماز پڑھی تھی اور تمہارا گرجا توڑ کے یہ مسجد بنا لے. اس نے تو جو پاور میں قومیں آتی ہیں، جو فاتح ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، کیسی کیسی تباہیاں مچاتے ہیں جانے کے بعد، اور دوسروں کے مذہبی مقامات کو اسلام نے قرآن نے منع کیا، دنیا کے کسی اور مذہبی کتاب میں نہیں. یہ بات قرآن نے منع کیا. تو ایسے ہی یہ تو جب ان کی پوجا کرنے والے ہو تب توڑنے کو منع کیا ہے، اور جہاں پر ان کی پوجا کرنے والے نہیں بچے وہاں پر وہ عبرت کی داستانوں کے لیے رہیں گے، تب بھی توڑنے کو منع کیا ہے. صاف لفظوں میں ایسے منع نہیں کیا، لیکن یہ جو جگہ جگہ کا جا کر دیکھو، اگر وہ سارے تباہ کر دیے گئے ہوتے تو کیوں کہا جاتا ہے جا کر دیکھو، اور نہیں دیکھ سکتے پھر بہت سی چیزوں کو. وہ چیزیں جو جگہ جگہ پر دبی ہوئی ہیں، جب وہاں سے نکلتی ہیں، وادی قمران کے اندر سے ڈیڈ سی سکرولز نکلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی وہ چیزیں بتا رہے ہیں جس کو انہوں نے چھپا رکھا تھا لوگوں نے، اب نکلے وہ 1960s کے اندر. جگہ جگہ وہ چیزیں نکلتی ہیں کھدائیوں میں اندر، اگر ان کو تباہ کر دیا جائے اور وہاں پر اگر کنکریٹ کے جنگل بنا لیے جائیں اور وہاں پر اگر مالس بنا دیے جائیں تو پھر اس کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے کہ کچھ پرانی چیزیں نکلیں گی جو آئندہ آنے والی تاریخ کو ٹھیک کریں گی. تو اس لیے تباہ کرنے کو نہیں کہا ہے. یہ بھی مقصد ہے کہ جہاں ان کو ماننے والے نہیں رہے وہاں بھی باقی رہیں. یہ دیکھیے پھر اسی لیے میں اسے واپس آپ میں دکھا چکا ہوں، میں نے اسے واپس دہرایا کہ یہ جو اسلامک اسٹیٹ والے ہیں، یہ نمرود کا محل تباہ کیا، یہ رہنی چاہیے، عبرت کی داستان کی وجہ سے رہنا چاہیے تھا. اور یہ مختلف جو پرانے ٹیمپلز ہیں، جو ان کا اب یہاں پر اسلامی اسٹیٹ آ گئی، یہ کھنڈرات ہی تو تھے، ان کی پوجا نہیں ہو رہی تھی. اور اگر وہ لوگ آ گئے، اگر وہاں پر رہنے والے اگر آپ نہیں رہے تو پھر وہ آپ ہٹ جائیں گے، تو وہ لوگ آ گئے کہ جو پوجا کرنے والے ہیں تو ان کھنڈرات کی تھوڑی کریں گے، وہ ان سے بڑے عالیشان دوسرے مندر بنائیں گے، ان کھنڈرات کی پوجا تھوڑی کریں گے. لیکن یہ عبرت کی داستانیں تھیں جنہیں ختم کر دیا انہوں نے. یہ افغانستان میں جس بامیان کو ختم کیا، یہ بدھ کے یہ جس کو انہوں نے یہ نیچے اس کا سین ہے جہاں پر اس کو اڑایا تھا، اس کی پوجا تھوڑی ہو رہی تھی وہاں. لیکن یہ تاریخ کی داستانیں تھی جسے یہ منشا نہیں ہے قرآن کا کہ انہیں ختم کر دیا جائے. یہ اس سے بڑے بنا لیں گے، آج زیادہ بڑا، ان کے پاس زیادہ وسائل ہیں ایسے. یہ تو حیرت انگیز اس لیے ہوتے ہیں کہ اس وقت اس زمانے میں پہاڑوں میں تراش کے کیسے بنائے تھے، ورنہ آج جو بنانے والے ہیں عالیشان ایک سے ایک، اس لیے کہ آج تو وہ ذریعے موجود ہیں، وہ اگلے مندر کھڑے کر دیں گے اگر یہاں پر وہ لوگ ہوئے جو مندر بنانے والے ہیں. اسے ختم تھوڑی کرنا تھا. پھر یہ ہمارے یہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اندر یہ سب اس کی چیزیں آرکیالوجی کی، وہاں پوجا نہیں ہونی چاہیے. یہ پوجا سے مطلب وہاں پر یہ نہیں ہو کہ وہ گھر کچھ دے سکتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، یہ اس آرکیالوجی کی اپنے کلچر کو، اپنی تاریخ کو محفوظ کرنے کی کوئی امپورٹنس نہیں بچی. جو رولرز ہیں ہمارے مختلف، خاص طور سے وہاں پر چونکہ ہمارا زیادہ کلچر سعودی عرب میں، دوسری جگہوں پہ ہوتا تو دوسرے لوگ بھی یہی کر رہے ہوتے، مزاج ہی بن گیا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا گھر جہاں پر تھا وہاں ٹوائلٹس ہے. بات اس کی نہیں کہ ٹوائلٹس کیوں ہیں، بات اس کی ہے کہ وہ ہماری تاریخ کا، ہمارے کلچر کا، ہمارے آرکیٹیکچر کا، ان چیزوں کا حصہ تھا. یہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد، وہ گھر جس کے اندر آپ پیدا ہوئے ابھی ہے، لیکن ان کے بہت سے پلانز جو سامنے آئے ہیں اس میں وہ چاہتے ہیں ہٹا دینا، لیکن ابھی دنیا کے پریشر کی وجہ سے نہیں ہٹا سکے، نہیں چاہتے. پہلے وزارت اوقاف تھی، پہلے اس میں منسٹری ایک کا آفس تھا جس گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. تو وہ اب منسٹری کا آفس، لوگ سگریٹیں پی رہے ہیں، لوگ گپے مار رہے ہیں جو بیٹھے ہوئے تب اب وہ ہٹانے کے بعد ایک لائبریری بنا دیا گیا. تو اس وقت لائبریری ہے اور ہے یہی جسے دنیا کے بہت پریشر کی وجہ سے، ورنہ ان کی اپنے بہت سے پلان جو آؤٹ ہوئے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں، ان کے فتوے بھی اس کے اوپر ہے کہ چیزیں نہیں رہنی چاہیے باقی.
کہتے ہیں شرک کی بنیادیں ہیں، بدعت کی بنیادیں. اگر لوگ کعبے پہ جا کے بدعت، آپ کو نہیں معلوم اندر سے کعبے سے ڈائریکٹ مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے کتنے لوگ. تو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ لوگ وہاں شرک کرتے ہیں تو اس شرک کو روکا جائے گا. اور روک تو صرف علم سے سکتے ہیں، زبردستی ڈنڈے سے تو شرک کو بھی نہیں روک سکیں گے، وہاں بھی نہیں روک سکیں گے ڈنڈے سے. شرک کو روکا جائے گا یا اسے ڈھا دیا جائے گا کعبے کو. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ اس بنیادوں کو ختم، اس کو دلوں سے نکالنا، جو دلوں کے اندر کے بت ہیں. لیکن یہ منشا نہیں تھا کہ انہیں ختم کر دیں. اس سے کتنے نقصان ہوئے میں یہاں پر آپ کو بتا نہیں سکتا کتنے نقصان ہوئے. کتنی چیزیں وہ ہیں جو اس دور کی، جو ہمیں بہت سی روایات سے جو متضاد مختلف ایک دوسرے سے ہیں، جو وہ نہ معلوم کتنی چیزیں جو ان کھنڈرات میں سے جگہ جگہ نکلتی، جو اب نہیں نکلتی، جہاں پر اب نکلنا ممکن نہیں ہے، جہاں کانکریٹ کا جنگل کھڑا ہو گیا کہ حرم تو بیچ میں چھوٹا سا ہے اور اس سے 3000 گنا اونچی بلڈنگ ہے جو چاروں طرف سے جو اس کو گھیرے ہوئے ہیں. یہ اگر نہیں ہوتی، اور وہ صرف ہوٹل ہی تھوڑی ہیں، اس میں 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، اس کے اندر لگژری ہاؤسز ہیں، بہت کچھ ہے جو وہاں پر ہیں، جو بالکل خاص حرم کے سامنے. یہ وہ ہے جہاں پر خندق کی لڑائی ہوئی تھی. خندق تھی کبھی یہاں، میری والدہ نے حج کیا تھا 1987 میں، تو انہوں نے دیکھی تھی جنگ، اس وقت خندق یہاں تھی. اب یہ کار پارکنگ ہے. میں اگلے ہی سال گیا تھا 1988 میں، تب نہیں تھی. یہ وہ جگہ ہے مسجد فتح کے باہر. اور پھر مسجد فتح بھی میں گرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غار ہرا کے پاس بورڈ لگا ہوا ہے. ڈسکریج کرنے کے لیے بات درست ہے اپنی جگہ. اصحاب رسول کبھی غار ہرا کی زیارت کے لیے نہیں آئے، ڈسکریج کرنے کے لیے. اور معلوم نہیں کب ابھی تک ہے وہ جہاں پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی اللہ کی. یہ وہ نشان معلوم نہیں کیا کیا بتائیں گے کبھی جب سائنس اور آگے ترقی کرے گی، کہ جس جگہ پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی وہاں پر کوئی اور کچھ اور ہوتا بھی ہے، یا آج بھی کہیں سے ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے. وہ ریوربریشن آج بھی ہیں یا نہیں ہے، معلوم نہیں کیا کیا چیزیں آئیں گی. پھر وہ بہت بڑی ایک تاریخ کا، دنیا کے انقلاب کا ایک حصہ ہے جہاں پہلے وحی نازل ہوئی تھی. اگر لوگ وہاں جا کے بدعت کرتے ہیں یا شرک کرتے ہیں تو وہ بدعت یا شرک کی ذہنیت کو ختم کرنا ہوگا، اس سے مقامات ختم نہیں کیے جائیں گے. ابھی تک تو خالی یہی ہے، یہ وارننگ کہ وہاں مت جائیے. یہ اصحاب رسول کبھی اس کی زیارت کو نہیں آئے. اصحاب رسول وہ جو ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو وہ چلو میں پانی نہیں لیتے تھے. یہ جو دور سے لوگ آتے تھے وہ لیتے تھے. وہ جو دن رات ساتھ رہتے تھے وہ ہر وقت وضو کرتے وقت وہ ان کا پانی کہ میں یہ پانی گر رہا ہے اس چلو میں لے کے میں منہ پہ مل لوں، یہ اصحاب رسول جو ہر وقت ساتھ رہتے تھے وہ نہیں کرتے تھے. ان کے ہر وقت ساتھ میں ہیں. یہ وہ کرتے تھے جو دور دور کی جگہوں سے آتے تھے کبھی کبھی. اب وہ بے پناہ کیا کر لیں کیسے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منع کیا کہ وضو کر رہے ہیں، کہتے کہ یہ کیا کر رہے ہو، ہٹو. اگر انہوں نے پانی چلو میں لے لیا ان کے پاس سے گرنے والا تو آپ کہتے کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو بدعت ہے، ہٹ جاؤ یہاں سے، اس کی دین میں گنجائش نہیں ہے. عقیدت کی بات ہے یہ، کوئی اس کا تعلق کسی شرک یا پوجا سے نہیں، ایک محبت کی بات ہے، عقیدت کی باتیں کر رہے ہیں. یہ ان کے دلوں میں ہوتی تھی جو دور سے آتے تھے، جو ہر وقت وہاں پہ رہتے تھے ان کے دلوں میں ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں تھی، خود ہر وقت نبی کے ساتھ رہتے تھے. آپ جاتے ہیں بڑا احترام کرتے ہیں کہ یہاں بے پناہ جو کبھی کبھی پہلی مرتبہ جاتا ہے ذرے ذرے کے ساتھ میں وہاں ایک عقیدت احترام کا حصہ ہوتا ہے. وہاں حرم کے برابر میں لوگ جو ہے وہ سگریٹ پھونکتے ہوتے ہیں، جگہ جگہ گھومتے ہوتے ہیں، وہاں کے لوکل لوگوں نے کوئی پرواہ نہیں. وہ بھی ہیں جو زندگی میں ایک مرتبہ بھی داخل نہیں ہوئے وہاں رہتے ہوئے، کبھی داخل ہی نہیں. ویسے بھی کیس سننے میں ملے جو وہیں رہتے ہیں. آگرے کے رہنے والے بعد وہ لوگ جنہوں نے آگرے قریب کے، جنہوں نے تاج محل نہیں دیکھا، تو تاج محل تو پھر بھی نہیں دیکھا. وہ جو جہاں زندگی میں ایک مرتبہ جانا دنیا سے دور سے اگر افورڈ کر سکتے ہیں ضروری تھا، وہاں قریب کے رہنے والے ایک دفعہ بھی نہیں گئے، وہ بھی. تو وہاں رہنے والوں کے ذہن میں اتنا عقیدت کا پہلو نہیں ہوتا. یہ عقیدت کا مطلب لازماً شرک یا بدعت نہیں ہوتا. اور شرک و بدعت کی بنیادیں بنتی ہیں تو وہ علم سے توڑی جائیں گی، اس کے لیے کعبے کو نہیں ڈھایا جائے گا. بہرحال آثار ختم کرنا کے تو بڑا نقصان دوسرا ہے. کل ملا کے قرآن آثار ختم کرنے کو نہیں کہہ رہا آثار تو باقی رہنا چاہیے تاکہ آپ لوگ اس سے کچھ وہاں کی ذرے بولتے ہیں، آج نہیں بولتے تو اب سے 500 سال بعد بولیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا بتائیں گے وہاں کے ذرات، جن چیزوں کو ختم کر دیا گیا. اور معلوم نہیں کتنی ہسٹری ہماری درست ہو جاتی جو دبی ہوگی، جو اب نہیں ہو سکتی، دفن ہو گئی جو ہمیشہ کے لیے. جو کچھ وہاں پر ہوا ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، وہاں سے حرم نظر آ رہا ہے. اب یہاں پر یہ ہلٹن ہوٹل ہے، ریسٹ رکھ سکتے تھے. باقی یہ ہوٹل حاجیوں کی سہولت کے لیے تھوڑی، حجاج کی سہولت کے لیے. یہ تو عیش و عشرت کی جگہ.
یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. اصل بات کیا ہے کہ وہ یہ چیز، یہ جو حکمت قرآن نے رکھی ہے کہ یہ نہیں کرنا تھا، یہ ان کے ذہنوں میں نہیں ہے. تو یہ بات ان رولرز کی بھی ہے. میں بات یہاں پر اس لیے کر رہا ہوں خالی اس جگہ کی، سعودی عرب کی، اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں پر ہی ہمارا سب سے زیادہ سرمایہ تھا، ورنہ اور دوسری جگہوں پر بھی سب جگہ لوگ یہ کر رہے ہیں جن کے جو رولنگ. تو مسلمان جہاں رول کر رہے ہیں وہاں تو یہ ہو رہا ہے، اور جہاں دوسرے رول کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بیت اللہ کو دوبارہ جو تاریخ میں جیسے جیسے مل رہا ہے اس سے جوڑ کے وہ پورا ولیج جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے وہ اس کو ویسا بنانا چاہتے ہیں جیسا پہلے تھا. لوگ ذرا دور سے آئیں پیدل آنا، بھائی کو ہوگا یہاں پہ یہ گاڑیاں واڑیاں نہیں چلیں گی، آ کے دیکھنا یہ ایسا تھا، ییشو ایسے رہتے تھے، ان کی مدر نے یوں، یہاں پر ان کے یہ تھے، یہاں پر انہوں نے یوں کیا تھا، ایسا کیا تھا. تو اب دوبارہ سے نئے سرے سے اس کو ویسا ریکنسٹرکٹ کرنا چاہ رہے ہیں جیسا پہلے تھا، وہ اس گاؤں کی شکل کا. یہ ہیریٹیج کہلاتی ہے. یہ جو ہے یہ ورثہ ہوتا ہے، یہ بھی ورثہ جو ہوتا ہے تاریخی ورثہ. اس ہیریٹیج کو پریزرو کیا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے دنیا کے اندر. ان لوگوں کے اندر اس ہیریٹیج کو پریزرو کرنے کا جو مسلمان نہیں کہلاتے، جو مسلمان نہیں ہیں، ان کے اندر جذبہ ہے کہ ہیریٹیج ہماری پریزرو رہے. اس لیے کہ اس سے نہ معلوم اور آگے جانے کے بعد کیا کیا اور معلوم ہوگا. ابھی جو کچھ معلوم ہو چکا اس سے بہت زیادہ کچھ اور آگے معلوم ہوگا، ڈسکور ہوگا کہ کیا کیا ہوا تھا. کتنے ہی ہمارے یہاں کے ممکن اختلافات دور ہو گئے ہوتے، وہ چیزیں نکلتی یہاں سے. جگہ جگہ جہاں جو کوئی رہتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ اس بستی کی چیزیں رہ ہی جاتی ہیں. آپ کے پاس 3 دن کے لیے کوئی مہمان آتا ہے نا باہر، 4-5 دن کے لیے کوئی بچوں کے ساتھ میں آئے، کچھ مہمان آئے گھر کے فیملی ممبر، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ذرہ ذرہ سمیٹ کر لے جائیں. جاتے تو کچھ چھوڑ جاتے ہیں اپنا، چاہے جتنی احتیاط سے اپنی پیکنگ کر کے ہر چیز رکھ لیں، یہ بھی تو نہیں چھوٹ گیا اور یہ بھی، اور گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں. پھر جب جاتے ہیں تو کچھ چیزیں رہ جاتی. ایسے ہی جہاں لوگ رہے ہوتے ہیں وہاں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، چاہے جتنی سمیٹ دی گئی ہیں، چاہے صدیاں گزر گئی، وہاں رہ جاتی ہیں. وہ ملتی ہیں اور وہ ملتی رہتی ہیں، اور وہ بہت کچھ بولتی ہیں، وہ بہت کچھ بتاتی ہیں. اس لیے ان کو پرزرو رہنا چاہیے. اور قرآن کہتا ہے فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، گھومے نہیں. اس سے تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں گھومنے سے. فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، اس سے وہ چیزیں بولتی تمہارے کان سنتے. آذان يَسْمَعُونَ بِهَا، تو پھر اپنے کان، تمہارے ایسے کان ہوتے کہ پھر تم ان بے جان چیزوں کو بولتے ہوئے سنتے. کیا بات ہے کہ یہ 1400 سال پہلے وہ جہاں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، جو امی تھے، ان پر یہ کلام نازل ہوا ہے کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ذرات بولتے ہیں، وہاں سے بے جان چیزیں جو ہیں وہ بولتی ہیں، تمہارے کانوں سے سنتے اگر تم گھومتے تو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اصل میں ان آنکھوں کے اندھے پن کی بات نہیں، یہ دلوں کے اندھے پن کی بات ہے لوگوں کے، کہ ان مقامات سے عبرت حاصل نہیں کرتے.